إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم
نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قابل صدر افتخار معزز سامعين وسامعات دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ واحد دین ہے جس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اور مزید صراحت ایک اور آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا ہرگز بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات واضح ہوئی ادیان بہت ہیں لیکن اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے سوا اگر کوئی انسان کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے, کسی کا تعلق یہودیت کے ساتھ ہے, کسی کا علاقہ نصرانیت کے ساتھ ہے, کسی کی وابستگی ہندوازم کے ساتھ ہے, کوئی کسی اور مذہب اور دین کا ہم نوالا ہے, یاد رکھیے وہ جس قدر بھی نیک اعمال کرتا جائے اللہ رب العزت کے ہاں ان نیکیوں کا ذرہ برابر اجر بھی نہیں ہے. جب یہ دین ہمیں اللہ نے دیا اور یہ دین ہر انسان کے دل میں اللہ نے ڈالا نہیں کہ جو چاہے جس طرح چاہے اس دین کو سمجھتا پھرے, نہیں بلکہ اس دین کی آبیاری کے لیے یہ دین ایک گلستان ہے, ایک نخلستان ہے, ایک چمنستان ہے جس کی آبیاری کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام تشریف لائے اور قربان جائیے سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کے قلب اطہر پر,
اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ دین عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا لیکن مکمل نہیں تھا، ابراہیم کے دور میں تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں تھا، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان اور داؤد کے دور میں تھا، لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوئی۔ تکمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہو جانا، جس کے بعد اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ ایک مثال کے ساتھ بات کو سمجھاتا ہوں۔ آپ عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، آپ کے پاس زمزم موجود ہے، خالص موجود ہے، اگر اس کے اندر کوئی اور چیز ملا لی جائے تو وہ خالص نہیں رہتا۔ اگرچہ لیبارٹری والے کہتے ہیں کہ تاثیر وہی رہتی ہے، لیکن اس کو خالص کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دودھ وہی خالص ہے جس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اگر دودھ کے اندر عام پانی نہیں، آپ زمزم ملا دیں، اس دودھ کو بھی دودھ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ اس خالص دودھ میں جو آمیزش ہوئی ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ بہتر مشروب کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دودھ خالص نہیں رہا۔ اسی طرح اسلام ہے میرے عزیز بھائی اور عزیزہ بہن، یہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اس دین کو نازل کیا۔ ملائکہ بہت ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں یہ ملائکہ موجود ہیں، اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پر ایک اسی طرح اللہ رب العزت کا گھر ہے جسے البیت المعمور کہا جاتا ہے۔ ایک دن میں 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے۔ جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا، قیامت کے در و دیوار تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے ملائکہ اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھے ہیں، لیکن قربان جائیے اس دین کی شفافیت پر، اس کی صفائی پر اور اس کی ستھرائی پر اللہ رب العزت نے اس دین کو اتارنے کے لیے کسی عام فرشتے کا نہیں بلکہ سارے ملائکہ کے سردار جبریل امین کا انتخاب کیا۔ اور سورۃ التکویر میں فرمایا کہ وہ جو ملک ہے، وہ جو ملک فرشتہ ہے وہ عام نہیں بلکہ امین ہے، امانت دار ہے، امانت دار فرشتہ اس دین کو آسمان سے لے کر آیا اور کس کے قلب اطہر پر نازل کیا؟ جسے سارا جہان امین کے نام سے جانتا تھا۔ اتنی امانت داری اور اتنا صدق و صفا کا وہ پیکر کہ جس نے انسان کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، اور وہ ہرقل تھا نا بادشاہ، جس نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے تھے اور نبی علیہ السلام کے بارے پوچھا کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کہا اچھا، جو کسی انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ رب العزت کے معاملے میں وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اتنا شاندار دین، اتنا صاف ستھرا دین، اگر اس دین میں اس بات کو سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، کوئی ایک صحابی رسول کا عمل، بات جو دین کا حصہ نہیں، صحابی رسول ہم سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن ان کی بات کو دین میں شامل کرنا بھی غلط ہے۔ جب کسی صحابی رسول کی بات کو دین میں شامل کرنا غلط ہے تو صحابہ کرام کے بعد کسی اور ولی کی بات کو شریعت تسلیم کر لینا کتنی بڑی غلطی ہے۔ دین مکمل ہو گیا، نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ نے کہہ دیا آج کے دن میں نے دین کو پورا کر دیا اور دین اسلام کے طور پہ میں تمہارے ساتھ راضی ہو گیا۔ جب کوئی بات مکمل ہو جائے کسی اور بات کی اس میں ضرورت نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، اس تمہید کے بعد اس بات پر آئیے
ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہمارا ہر وہ طور طریقہ جس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں ملتی، جس کی اصل سنت رسول میں نہیں ملتی، آج اس خطبہ جمعۃ المبارک سے فارغ ہونے سے پہلے میں بھی اور آپ بھی اللہ کے ساتھ عہد کر کے جائیں، اس بات کو، اس عمل کو ہم انشاءاللہ چھوڑنے کا پختہ عزم کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ ہر وہ بات جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھ کر دین میں شامل کر لینا اور اس پر عمل کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور آپ ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محشر کے میدان میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اپنی امت کے لوگوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، لیکن ایسے بدبخت لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خالص نہیں سمجھا تھا، دین کے اندر اضافے کر لیے تھے۔ نبی علیہ السلام کہیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو پیچھے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا نبی آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں امتی تو ہے آنے دو، نہیں، آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دفع ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے، آپ نے خود فرمایا لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آیت کا مطلب آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا، فلاں حدیث کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، نہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں فرمایا اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا بیان ہمارے اوپر ہے۔ اور قربان جائیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر پہنچا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو سکھلا دی۔ بہت بدعات ہمارے اندر رائج ہیں، بڑی بڑی بدعتوں کا ہم لوگ شکار ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کتنی باتیں ایسی ہیں، کتنے عمل ایسے ہیں جو تو کرتا ہے اس پر مہر نبوی موجود نہیں ہے۔ اور ہر آدمی اس بات کو سوچے سمجھے اور ان ساری بدعتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ منبر رسول پہ کھڑا ہو کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، اگر ہر آدمی خالص دین پر عمل کرنا شروع کر دینا تو یہ دین ہمیں واللہ بڑا ہی آسان لگنا شروع ہو جائے، کیونکہ دین میں ہے ہی آسانی۔ ان الدین یسر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دین آسان ہے، اسے مشکل ہم نے کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار نماز پڑھا کریں، اور عشاء کی نماز کے لیے اگر آپ کسی کو دعوت دے دیں وہ کنی کترائے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھے مسجد میں آ کر 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ ارے یہ 17 رکعات کس نے آپ پر لازم کی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عشاء کی رکعتیں صرف 4 بتائی ہیں، یہ 4 فرائض ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نہیں یہ 4 نہیں بلکہ 17 رکعتیں ہیں، 17 رکعتیں ادا کرنے کے لیے پہلے تو آدمی اپنے ذہن کو تیار کرے گا کہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے بھی کہ نہیں، اور بڑی مشکل سے یا تو وہ انکار کر دے گا یا آئے گا تو اس انداز کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا کہ یہ نماز اس کے منہ پر دے مار دی جاتی ہے۔ ایسی نماز جسے اچھے انداز سے ادا نہ کیا جائے اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب بتائیے دین آسان ہے کہ نہیں؟ 4 رکعتیں عشاء کی نماز فرض ہے،
کوئی نوافل ساتھ ملا کر اب یہ 17 رکعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کر لی۔ آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 8 رکعات تراویح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، 20 رکعت تراویح، 40 رکعتیں، 50 رکعتیں، یہ ساری کی ساری لوگوں کی اپنی اختراع ہے۔ مجھے بتلائیے کیا کوئی صحیح معنوں میں جس طرح نماز ادا کرنے کا حق ہوتا ہے ایک رات میں 40 رکعتیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ خامخواہ دین کو مشکل بنا دیا گیا۔ صحیح البخاری میں کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ ایک بار کیا ہوا، صحابہ کرام نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے تاکہ اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ اب بتائیے کیا صحابہ کرام نے کوئی غلط سوچ سوچی تھی؟ نہیں، سوچ درست تھی، لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے۔ آپ ناراض کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے سمجھا ہمیں جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ناقص ہے، وہ کم ہے، ہمیں زیادہ عمل کر کے اللہ کے زیادہ قریب ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا، منع فرما دیا۔ جس نے کہا تھا میں ساری رات نماز ہی پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، آپ نے کیا اس کو اچھا سمجھا تھا؟ نہیں، آپ نے منع فرمایا، ڈانٹا۔ اب مجھے بتائیے کیا ساری رات نماز میں گزارنا، کیا انسان نعوذ باللہ نماز کے اندر کوئی گانا گاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا؟ مجھے بتلائیے مغرب کی فرض رکعات کتنی ہیں؟ 3 رکعات ہیں۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، 1 رکعت کا اضافہ کر لیتا ہے، اس 1 رکعت میں اس نے کوئی قوالی تو نہیں گانی، اس نے ظاہر ہے قرآن ہی پڑھنا ہے، حدیث ہی پڑھنی ہے، لیکن غلط ہے۔ ایسے انسان کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کا وہ طریقہ اختیار کیا جو کالی کملے والے نے نہیں دیا تھا۔ اس لیے یہ دین بڑا صاف ہے، بدعتیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں۔ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور ابھی نصف شعبان بھی ہونے والا ہے۔ 15 شعبان لوگوں نے اس رات کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیا ہے، اور اگر اپنے انداز سے میں اس پر تبصرہ کروں تو کچھ لوگوں نے نہیں، اکثر لوگوں نے اس کو شب قدر سے بھی زیادہ بہتر رات سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 5 دلائل پیش کیے جاتے ہیں شب برات منانے کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی دلیل قرآن پاک سے دی جاتی ہے۔ سورۃ الدخان کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات کو نازل کیا۔ لوگ کہتے ہیں اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اہل اسلام مختلف طرح کے دھڑے اور گروہ بندی ہوئی ہے۔ آپ سب کی تفاسیر کو دیکھ لیں، شیعہ علماء کی تفسیر ہے تفسیر نمونہ، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ اور اس کے ساتھ اہل دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ اسی طرح مودودی حضرات جو ہیں جماعت اسلامی کے، ان کے بہت بڑے عالم مودودی صاحب
انہوں نے اپنی تفہیم القرآن میں اس بات کا اظہار کیا ہے، سورۃ الدخان کی پہلی آیت میں جو لیلہ مبارکہ کا لفظ ہے اس سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اور اسی طرح سعودیہ سے چھپنے والی اردو زبان میں تفسیر آپ کے شہر لاہور کے بہت بڑے عالم مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے جو تفسیر احسن البیان لکھی، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ اور میرے پاس 10 جلدوں میں بریلوی علماء کی ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب صراط الجنان فی تفسیر القرآن پڑھی ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 178 میں انہوں نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے۔ اور اس بریلوی عالم نے باقاعدہ طور پر اس کے دلائل بھی دیے ہیں اور کہا اگر لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہو، شب برات تو آتی ہے 15 شعبان کو، اور اس آیت میں لفظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے، تو یہ تو شعبان بنتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا، اس لیے یہ بات غلط ہے۔ اور اسی طرح اس بریلوی عالم نے دوسری دلیل دے کر اپنے اس بات کا اظہار کیا، کہا سورۃ القدر دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب مجھے بتائیے شب قدر کیا شعبان میں آتی ہے؟ شب قدر تو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، طاق راتوں میں آتی ہے، شعبان کے ساتھ قرآن پاک کے نزول کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں سورۃ الدخان کی پہلی آیت مبارکہ، یہ سبق سیکھ کر جائیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں، وہ تفسیر کرتے ہیں جو بریلوی علماء نے نہیں کی، شیعہ علماء نے نہیں کی، دیوبندی علماء نے نہیں کی، اہل حدیث علماء نے نہیں کی، ایسی تفسیر جو سارے مسلمان نہ کر رہے ہوں، چند لوگ مل کر وہ آیت کی تفسیر اپنی طرف سے بنا لیں، اس تفسیر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر قرآن کی تفسیر تو صحابہ کرام سے آئی ہے، تابعین سے آئی ہے، کسی ایک صحابی نے، کسی ایک تابعی نے لیلہ مبارکہ کا مطلب شب برات نہیں کیا۔ اور آگے بڑھیے، اس کے ساتھ دوسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شعبان کی آدھی رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور ہر گناہ گار کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، روایت موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن اس روایت کو روایت کرنے والے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کر کے اس پر کچھ باتیں کی ہیں اور کہا میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل البخاری سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور امام ترمذی نے خود فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری کے علاوہ، امام ترمذی کے علاوہ جتنے محدثین ہیں تمام محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھیں جو حدیث صحیح نہ ہو اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی 3-4 روایات پیش کی جاتی ہیں، اللہ کے بندو وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بڑا آسان کام ہوتا ہے نا ان دو ہونٹوں کو حرکت میں لے آنا، ہلا دینا اور کہنا یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ حدیث رسول ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بات لگا دینا، ہر ایری غیری بات کو لوگ کہہ دیتے ہیں فرمان علی، فرمان نبی. نہیں، اس طرح کے شب برات کے حوالے سے جتنے فرامین پیش کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں، ناقابل حجت ہیں. اور قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کیا، اور وہ میں ذکر کر چکا کہ ہر اعتبار سے اس آیت مبارکہ کا مطلب شب برات لینا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، شب برات علماء اسلاف سے بھی، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو مقتدر علماء ہیں ان سے یہ ثابت نہیں ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب المختصر للشوکانی ہے، اس میں انہوں نے وضاحت کی اور کہا شب برات کا دین اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. حافظ عراقی نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور ان کے ساتھ سعودیہ کے سابقہ مفتی اور بہت بڑے عالم علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ ہمارے ہاں لوگ شب برات کو ایک خاص مقام دینے لگے ہیں، دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور انہوں نے فرمایا یہ بدعت ملک شام کی طرف سے آئی تھی اور وہاں بھی اس کے قوی دلائل اور ثبوت نہیں ملتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک شام میں فلاں تابعی تھے، فلاں تابعی تھے، وہ یہ کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ کسی تابعی سے اس بات کو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے اگر کسی تابعی سے مل بھی جائے ہم پھر بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دین اسلام کسی تابعی پر مکمل نہیں ہوا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب اطہر پر پورا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس دین میں کسی کی بات کو بھی، خواہ وہ بات کسی بہت اچھے انسان کی ہو یا بہت برے انسان کی ہو، دین میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا، علامہ ابن رجب نے، امام ابو بکر نے، ملا علی قاری حنفی نے اپنی شرح مشکات میں اس بات کا اظہار کیا، ابن العربی نے، اور اسی طرح عبد الحی لکھنوی حنفی. یہ سارے علماء، وہ حنفی علماء ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنابلہ ہوں، اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھتے ہوں، گویا اسلام کو ماننے والے جتنے علماء ہیں سب کے سب علماء نے اس بات کی تردید کی ہے. اور آگے بڑھیے گا، ہمارے ہاں اس ماہ شعبان میں بڑی بڑی ایسی باتیں اور ایسے ایسے اقوال اور ایسے ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم علی وجہ البصیرت بدعت کہہ سکتے ہیں. 15ویں رات کو مساجد میں چراغاں کرنا، جلسے جلوس کرنا، مل بیٹھنا اور اجتماعی دعاؤں میں اس ساری رات کو بسر کر دینا، ساری رات شرلیاں پٹاخے بجاتے رہنا، ساری رات مصلی پر نفل و نوافل پڑھتے رہنا، 100 رکعتیں لوگ پڑھتے ہیں. یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. واللہ ہمارا اس کے اوپر خون کھولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر ان مولویوں نے اپنے پیٹ بڑھانے کے لیے اور اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں. حاشا وکلا، شرم آتی ہے کس منہ کے ساتھ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے. حلوے پکاتے ہیں، واللہ ہنسی آتی ہے کہ 15ویں رات کو، نصف شعبان کو ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں ان کی روحیں کہتے ہیں گھروں میں واپس آتی ہیں، اور اگر حلوہ نہ پکائیں دیواریں چاٹ کر واپس چلے جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے نبی، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں.
قل الروح من امر ربی، ان کو بتاؤ روح کا معاملہ میرے رب کا ہے۔ اس روح کی تفصیلات اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتائی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بتائی، صحابہ نے آگے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جمعرات کو، نصف شعبان کو، یا رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو یہ روحیں گھر میں آتی ہیں اور حلوہ نہ پکاؤ دیواریں چاٹ کر چلے جاتی ہیں؟ ایسے مردے تمہیں ہی مبارک ہو اور ایسی روحیں بھی تمہیں مبارک ہو۔ ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں واپس نہیں آتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑ جائے، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ دنیا میں واپس نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے بڑے انعامات کے ساتھ نوازتا ہے۔ یہ دنیا کی ضرورت پھر ان کو نہیں رہتی، اس دنیا کی تو کوئی قدر و منزلت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں چاہتا ہوں میدان جہاد میں جاؤں، لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں اور مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، میں پھر اپنی زندگی میدان جہاد میں کھپا دوں، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، میں پھر اپنی زندگی میدان جہاد میں ساری کھپا دوں۔ اس جائز خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ پورا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس دنیا کی منزلت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ مچھر کا جو پر ہے کتنا بے وقعت ہے، کتنا ہلکا ہے، یہ اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک طرف جنت دے رہا ہے اور دوسری طرف ان کو واپس دنیا میں بھی بھیج رہا ہے۔ یہ سارے کی ساری بدعتیں ہیں، تماشے ہیں دین کے نام پر۔ اس لیے اپنے خالص دین کو پہچانے۔ دین کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، اللہ نے فرمایا اور اس کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے فرامین قرآن میں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔